السلام علیکم، وہ نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں مہوش نثار، میں ہوں ارباب جان اور میں ثنا کیوان۔ بلیٹن میں آج سب سے پہلے آپ کو دکھائیں گے چیف جسٹس کی وارننگ، بہانہ نہیں چلے گا، مذاکرات ناکام ہوئے تو عمران خان کا بڑا اعلان، حل صرف الیکشن، پرویز الہی کو کیا خدشہ، ضمنی میدان کس نے مارا، ہے کوئی ہم جیسا، اور بابر اعظم کا نیا ریکارڈ۔ اگر ہم آئین پر بات کریں تو آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ ہمیں آئین کی اس بات پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر بندیال کہتے ہیں عدالتی فیصلہ چیلنج نہیں کیا جائے تو یہ حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے، فیصلہ مورل اتھارٹی بن جاتا ہے۔ ہم نے آئین کی حفاظت کا حلف لیا ہے۔ And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. When those judgments are not appealed or no review is filed. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کر رہی ہیں، ہمارا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاسی جماعتوں کو احساس ہے آئین کی پاسداری کرنا ان کی ڈیوٹی ہے، فیصلہ موجود ہے۔ Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. But at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last through the test of time and shall be implemented tomorrow. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا جسٹس کارنیلیس نے سپریم کورٹ کے 17 برس دیے، وہ ایک اچھے قانوندان اور سادگی پسند تھے، اسی لیے ان کی زندگی ججز کے لیے ایک مثال ہے۔ جسٹس کارنیلیس کانفرنس سے خطاب میں کہا 1955 میں جسٹس کارنیلیس نے گورنر جنرل کے اسمبلیوں میں تحلیل کو غیر قانونی قرار دیا۔ 1964 میں 2 صوبوں نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی، مولانا مودودی کیس میں پابندی ہٹا دی گئی۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ Justice in the federal court, he was the lone voice which said that the dissolution of the assembly by the governor general was illegal. Justice Cornelius, he was a simple man, which I submit respectfully, judges must have if they have to do justice. 2 provinces in the country at that time, East Pakistan and West Pakistan, decided to abolish the Jamaat-e-Islami. It was an executive order, opinion of a government servant or an executive officer, whoever it was, declared that this political party should be abolished. Abul Ala Maudoudi's case in 1964. Basically, our constitution says everyone is free to profess their religion. All citizens have equal rights. There is no discrimination amongst them.
دوسری جانب عمران خان کا 10 مئی سے 14 مئی تک تاریخی جلسوں کا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ زمان پارک میں ویڈیو لنک سے خطاب میں کہا، میں سب کو بتانا چاہتا ہوں جو اگلی بار کال دوں گا وہ تاریخی ہوگی۔ پی ڈی ایم حکومت کھل کر سپریم کورٹ پر حملے کر رہی ہے۔ یہ لوگ آئین توڑنے اور عدالت کے فیصلے کے خلاف جانے کو تیار ہیں۔ چیف جسٹس آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے۔ آئین ختم ہونے کا مطلب ملک ختم ہونا ہے۔ صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے آج ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی غداری ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتی جو آج ہو رہی ہے۔ یہ لوگ صرف اس لیے اکتوبر کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کر سکے۔ اگر ملک کو دلدل سے نکالنا ہے تو الیکشن ہی واحد حل ہے۔ کہا، ایک لندن میں تاج پوشی پر گیا جس نے کم از کم 2 سے 3 لاکھ ڈالر ضائع کیے اور پرائیویٹ جہاز پر وہاں گوا پہنچا۔ وہ بتائیں اس نے کتنا خرچہ کیا۔ پبلک میں پھر جلسے کر رہا ہوں، بدھ سے میں جلسے کر رہا ہوں، 14 تک کروں گا کہ یہ جو اگلی باری میں کال دوں گا وہ اس سے بہت بڑی کال ہوگی، اور یہ آپ جیل اور پکڑنے دکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ اور اگر ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے، کوئی بھی کسی بیوقوف آدمی سے بھی پوچھ لیں کہ سوائے الیکشن کے اور دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو اب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اب پوری کوشش کریں الیکشن سے بھاگنے کی، اور یہ آئین توڑنے کے لیے تیار ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانے کے لیے تیار ہے۔ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ جب ایک ملک کا آئین ختم ہوتا ہے تو یہ سمجھیں کہ ملک ختم ہو جاتا ہے۔ تو صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی غداری ملک سے ہو سکتی نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے۔ کس نے پوچھا تھا شہباز شریف کو؟ کون لینے آیا تھا اس کو ایئرپورٹ؟ چلا گیا وہاں لندن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر۔ کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ہمارا ملک برا حال ہے۔ ایک ٹرپ جب جاتا ہے یہ پرائم منسٹر ذرا پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا ہے، کم از کم 2-3 لاکھ ڈالر اس نے خرچ کیا ہے، اور اس سے پوچھیں جو پرائیویٹ جہاز میں گیا گوا، اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جلسوں کا حتمی شیڈیول جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی بدھ سے اتوار تک کئی شہروں میں جلسے کرے گی۔ پہلا جلسہ بدھ کے روز مریدکے میں ہوگا، دوسرا جلسہ جمعرات کو گکھڑ منڈی، تیسرا لالا موسیٰ میں ہوگا، چوتھا جلسہ گجر خان، پانچواں اور آخری جلسہ اٹک میں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کی تیاریاں۔ عمران خان کی زیر صدارت لاہور کے ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس، اپنے اپنے حلقوں میں انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں 14 مئی کو الیکشن نہ ہونے کی صورت میں احتجاجی جلسے کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کی تیاریاں آخری مراحل میں۔ عمران خان کی زیر صدارت لاہور کے ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اجلاس کے شرکاء کو یقین دہانی۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن نہ ہونے کی صورت میں احتجاجی جلسے منعقد کریں گے۔ پورے پاکستان میں جلسے ہوں گے جی انشاءاللہ۔ تو الیکشن اگر نہیں 14 کو ہوتے تو کیا آپ نے دیکھیں لانگ مارچ کیا تھا؟ اگر آئین اور قانون کا عمل درآمد کرانے کے لیے عوام کو باہر نکلنا پڑا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اور آئین اور قانون کو اور جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے پھر قوم نکلے گی باہر۔ پی ٹی آئی اجلاس کی اندرونی کہانی بول نیوز کو موصول ہو گئی۔ اجلاس کے شرکاء سے خطاب میں کپتان نے ٹکٹ ہولڈرز کو اپنے حلقوں میں انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، ڈور ٹو ڈور کیمپین، ریلیوں اور جلسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ عمران خان نے پیر کو ہونے والی ریلی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انصاف عمران خان سے کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر پیٹرک براؤن نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں سیاسی صورتحال اور معاشی پالیسیز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں جلد انتخابات ہی مسائل کا واحد حل ہیں۔ ملک کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں سب کے لیے یکساں قانون ہو۔ حکمران انتخابات سے خوف زدہ ہیں۔ انتخابات کا راستہ روکنے کے لیے حکمران آئین شکنی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت۔ And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا۔ عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।